ونستهدي إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ یوسف آیت نمبر 7 سے آنورڈز آج ہم نے کرنے. ہم نے جو شروع کی 6 آیات لاسٹ ویک کی تھی اس میں ایک تو یہ دیکھا تھا کہ سورت کا پس منظر کیا ہے, کن حالات میں نازل ہوئی, اور مختصراً اس کے جو اس میں سے ملنے والے جو کچھ اسباق کہنے یا یہ کہہ لیں کہ جیسا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو احسن القصص کہا ہے آیت نمبر 3 میں, تو اس سے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں بہت بہترین اسباق, بہت اچھے لیسنس لائف کے ملتے ہیں, اور وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے ہمیں جب پوری پڑھ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بہترین قصہ فرمایا ہے. سورت کے آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب المبین کہہ کے واضح کیا کہ یہ روشن واضح کتاب ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عربی زبان میں نازل کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ تم اس سے عقل پکڑو, یعنی تمہیں ہدایت ملے, تمہارے لیے ہدایت کے راستے واضح ہوں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احسن القصص جو ہے تمہارے اوپر وحی کی ہے, جس سے پہلے تم لوگ غافل تھے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار مکہ جو تھے انہوں نے یہ سوال یہود سے پوچھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے سکیں, تو وہ آپ کو جھوٹا ثابت کر سکیں, کیونکہ یہ قصہ جو ہے اس کے بارے میں عربوں کو اتنا معلوم نہیں تھا. پھر اس کے بعد قصے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 4 سے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے ایک خواب کا بیان کرتے ہیں. اور ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 12 بھائی ہیں اور 10 بھائی ستیلے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ ایک ماں سے تھے. باقی 10 بھائی جو ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی ماں سے تھے, بعض میں یہ آتا ہے کہ پہلے 7 ایک بیوی سے تھے, پھر 3 جو ہیں وہ دوسری بیوی سے تھے, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. تو کہیں پہ 3 وائفز کا ذکر ملتا ہے, کہیں پہ 4 کا, اور کہیں پہ یہ ملتا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 10 ایک تھے, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین, اور پھر ان کی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو انہی کی بہن سے نکاح کر دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. بہرحال چونکہ مطلب مختلف روایات ہیں اس لیے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں تفاسیر میں. اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے, ایک سورج اور چاند جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اس خواب کی تعبیر سمجھ آ جاتی ہے, اور ان کو چونکہ اپنے باقی بیٹوں کے اخلاق اور ان کی جو ایک طرح کی رائیولری ہے, ایک حسد تھا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے, اس کا بھی علم تھا, تو اس لیے وہ اپنے بیٹے کو خبردار کر دیتے کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنا دینا, کیوں یہ نہ ہو تمہارے خلاف کوئی چال چلے. ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ بھائی اتنا حسد رکھتے ہیں کہ وہ اس کو نقصان دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے شیطان کو بھی بیچ میں مینشن کر دیا کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے, یعنی شیطان جو ہے وہ انسانوں کے درمیان ایسی پھوٹ ڈلواتا ہے اور اس طرح سے نفرتیں اور حسد پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ خواب جو ہے کتنی قسم کے ہوتے ہیں, اور ہمیں برا خواب آئے تو اس کے لیے کس طرح کی احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ لیکچر امپورٹنٹ تھا, اگر آپ میں سے کسی نے مس کیا ہے تو اس کو سن لیں ریکارڈنگ کو. پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تمہیں منتخب کرے گا, تمہیں چن لے گا کسی خاص کام کے لیے. وہ تمہیں معاملات کی تہ تک پہنچنا, یعنی باتوں کا مطلب, معاملہ فہمی, خوابوں کی تعبیر, یہ سب چیزیں تمہیں وہ سکھا دے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایسا علم اور ایسی حکمت عطا کی جائے گی, ایسی رشد و ہدایت تمہیں ملے گی. اور چنا جانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہ وہ اپنی نعمت کو پوری کریں گے جیسا کہ آل یعقوب پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی, جیسا کہ تمہارے آبا پہ کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر. یہ بھی انہوں نے ان کو بتایا.
اور پھر یہ بھی کہا کہ ان ربک علیم حکیم، کہ بے شک تیرا رب جو ہے علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک تو باپ ہونے کے ناطے جو پیار اور محبت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ بچے کو ساتھ خبردار بھی کر رہے ہیں آنے والے خطرے سے کہ جو ان کو درپیش ہو سکتا تھا اگر وہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر کرتے. اور دوسرا ساتھ جو ان کی تربیت کا ایک انداز ہے نا، اس کو بھی اگر آپ دھیان دینا، ربو کا وکذالک یجتبی کا ربو کا، تیرا رب، ان رب کا علیم حکیم. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایک رشتہ، ایک تعلق استوار کر کے اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. ہم لوگ بچوں کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے پنشمنٹ ملے گی. ہم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈرانے والا انداز، دوسرا ہم کوئی کنیکشن ڈیولپ نہیں کرتے ہیں بچوں کے درمیان اور رب کے درمیان. ہم بس اللہ تعالیٰ یہ کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کوئی بہت دور کی چیز ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بچوں سے بات کریں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کی طرح ہے. بالخصوص جب آپ چھوٹے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو آپ کے بہت بڑے ہیلپر ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت پیار ہے، وہ تو الودود ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں. بچوں کو دکھائیں کہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں. جو بھی بچوں کے پاس یہ چیزیں ہیں، ایون اف دے ہیو دیئر ٹوائز، آپ یو کین مینشن دیٹ کہ آپ کے ٹوائز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو آپ سے پیار ہے. سو دیز آر دا اسمال لیسنس دیٹ وی کین گیٹ فرام دس آیت. کی کیونکہ چھوٹے تھے نا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بائبل میں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ 17 سال کے تھے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. ابھی ہم پڑھتے جائیں گے نا تو تھوڑا وہ بھی ڈیبنک ہوگی جو چیزیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں کہ چھوٹے تھے وہ. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 7-8 سال بھی لکھا آتا ہے، بعض 10-11 سال بھی آتا ہے. تو یہی عمر ہوگی ان کی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اسی میں حالانکہ ان کو تھوڑا ہی ٹائم ملا تھا اپنے باپ کی سرپرستی میں، لیکن اسی دوران وہ بہت اچھی تربیت اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس کو چنا جانا چاہیے. یعنی کسی تمہارے ذہن میں بھی یہ نہ آئے کہ تمہیں چن لیا تو مطلب تمہارے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے. یہ اللہ کا علم ہے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ جس کو اس علم و حکمت کے تحت چن لیتا ہے، اور وہی حاکم ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جب یہ بتایا جائے علیم الحکیم کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جو بھی ڈیسیجنز ہوں گے، جس مراحل سے بھی گزرنا پڑے گا، جو کچھ بھی ہوگا، وہ سب اللہ کے علم کے تحت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس وزڈم کے تحت ہوتا ہے. تو تاکہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے معاملات پہ نہ تو اعتراض کرے، نہ کوئی کامیابی ملنے پہ بہت زیادہ اچھلنا شروع کر دے. اس کو ہر وقت اللہ کی ذات سامنے رہے، اللہ کی ذات پر ہی اس کا فوکس رہے، اور اپنی ہر کامیابی کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑے. اور اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے یا کوئی مشکل حالات آ گئے ہیں تو اس کو بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اس نے میرے لیے جو کچھ بھی فیصلہ کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو بہت سے امتحانات رہے ہیں نا. تو بہرحال یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کن لائنز پر ہمیں کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح ایک کنیکشن ان کا ڈیولپ کیا جانا چاہیے. اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 7 پڑھی ہوں. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. لقد البتہ تحقیق یا یقیناً کانا ہے، فی یوسف یوسف میں، یوسف سے مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کے واقعے میں یا ان کے قصے میں. وہ اخوتی ہی حمزہ خواہ بھائی، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اور اس کے بھائیوں میں آیاتن نشانیاں ہیں. آیتن کی جمع آیاتن نشانی کے لیے آتا ہے. لسائلین لام ذلی لیے کے لیے آ رہا. سائل جو ہے وہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا، اور سائلین اس کی جمع، یعنی اس سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا. تو یعنی وہ جو مکہ کے کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ کو آپ کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے، آپ کو معذنا نیچا دکھانا چاہتے تھے، انہوں نے جو یہ سوال کیا تھا یہود سے پوچھ کر، تو یہود کا بھی مقصد یہی تھا اور ادھر کفار مکہ کا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ بھی ایسا نہیں پتا ہوگا اور آپ جواب ہی نہیں دے سکیں گے.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو سوال یہ سوچ کے کیا تھا، لیکن جو ان کو جواب ملا اس میں انہی کے لیے عبرت اور انہی کے لیے لیسنز تھے. یعنی کس طرح کے لیسنز تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ بنتا ہے، اور اس میں جو جس طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور ان کو اپنی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، ان کی جان کے دشمن بن گئے. اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں کفار مکہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات درپیش تھے اس کے ساتھ، تو اس میں آپ کو کس طرح کی سملیرٹی نظر آتی ہے کہ جو مکہ کے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ سب آپ کے اپنے قبیلے کے بھی تھے، آپ کے اپنے خاندان کے بھی تھے. اگرچہ آپ کا سگا بھائی بہن تو کوئی نہیں تھا، لیکن تھے تو آپ کے خاندان والے ہی تھے، تو آپ کے خونی رشتے دار تھے، مطلب بلڈ ریلیشن تھا ان کے ساتھ. وہ بھی دشمن ہو گئے جو قبیلے والے تھے. حالانکہ عرب میں تو قبائلی نسب حسب اس پہ لوگ جان دے دیتے ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ صرف قبیلے والے نہیں، سارے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ تو بہت صادق ہے، یہ تو بہت امین ہے، اس کی بات سچی ہوتی ہے، ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. وہی سب لوگ جو اتنے آپ کے ایک اچھے بھائی چارہ کے ریلیشن میں تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمن بن گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ ان کے لیے آیت نشانی، یہاں پہ آپ اس کو اگر عبرت کے معنوں میں لیں نا تو وہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چال چلی ان کے خلاف، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی دی، ان کو اتنا اچھا ٹھکانہ زمین میں دیا، اور اس کے بعد وہی بھائی جو ہیں وہ کس طرح ندامت کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے. تو یہی حال یعنی اہل مکہ کا بھی ہوگا کہ یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور یہ بھی اس کے لیے زندگی تنگ کر رہے ہیں اور اس کی جان کے در پہ. واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کرنے کے بھی منصوبے انہوں نے بنائے تھے، کوششیں بھی کی تھی، نہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو یہی ہے عبرت اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی رتبہ دینا چاہے، کسی کو کوئی مقام دینا چاہے اور کوئی بلندی دینا چاہے، تو اس کو لوگ کیسے جھکا سکتے ہیں چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لیں. کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا اپنے حسد کی وجہ سے، کوئی کسی کو نیچے نہیں دکھا سکتا اپنی کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. جس نے روشن ہونا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک نامی دینی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلندی دینی ہے، جس کو کامیابی اور کوئی مقام بنانا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے کام، واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ تو اپنے کام پر پوری قدرت رکھتے ہیں، غالب ہیں، انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر دیں گے. چاہے حسد کرنے والا ہے تو وہ اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہے، جو مرضی چالیں چلتا رہے، جیسے کہ یہ کفار مکہ بھی کرے. تو بیسیکلی اس چیز کو عبرت یا نشانی یہاں پہ کہا گیا کہ پوچھ تو تم رہے ہو نا. بعض دفعہ پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو شرمندہ کیا جائے، یا اس کی پاس اگر کسی چیز کے بارے میں وہ یہ سب سمجھتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہوگا اور وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ پوچھتا ہے، یا اس کی عزت و تکریم کم کرنے کے لیے پوچھتا ہے. لیکن آگے سے اگر اس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی طریقے سے وہ اس کی عزت و تکریم کو کم کر سکے. انہوں نے پوچھا تو اسی نیت کے ساتھ تھا نا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ سوال اگر کرنا ہے نا تو اس نیت سے نہیں کرنا کہ اگلے کو نیچا دکھانا ہے یا اگلے کی عزت کم کرنی ہے یا اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. لیکن ان کی تو نیت علم حاصل کرنے کی تو تھی نہیں. سوال تو وہ پوچھا جانا چاہیے نا جس کے پیچھے واقعی نیت یہ ہو کہ کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے، کچھ کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو علم حاصل ہو جائے. تو سوال پوچھے جانے کے پیچھے اگر نیت ٹھیک ہوگی تو ہدایت ملے گی. سوال پوچھے جانے کے پیچھے اگر نیت ہی خراب ہوگی اپنی، اور کوئی فتنہ ہوگا، کوئی شر پسند نیت ہوگی یا کوئی شر ہوگی دل میں یا ذہن میں، تو اس میں پھر انسان خود ہی اس کا شکار ہوگا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ حاسد لوگ یا بغض رکھنے والے، وہ کسی ایک شخص جس سے ان کو حسد ہوتا ہے نا، اس کو دوسروں کے سامنے مختلف طریقے سے اس سے کوئی سوال کر کے یا اس سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے کہ وہ دوسروں کے سامنے لیٹ ڈاؤن ہو، یا اگر ان کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کی عزت بن رہی ہوتی ہے تو جان بوجھ کے اس کی کسی چیز کو جس کے بارے میں ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اس میں کمی ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. جو جیلس لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن
ایسے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کتنی بھی کوشش کر لے آپ کی عزت کم کرنے کے لیے, یا اس کو جتنا بھی حسد ہو رہا ہو کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس کے سامنے تو اس کی بڑی عزت بن رہی ہے, تو میں کوئی ایسا سوال کر لوں, یا میں اس کی پرسنالٹی یا اس کی فرض کرے گھر ہے یا چیزیں ہیں یا جو بھی ہے, سب بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی گیدرنگ پہ سب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کے کوئی کھانے پہ یا گھر کی کسی ایسی چیز پہ کوئی ایسا اعتراض کروں, کوئی ایسا پوائنٹ اٹھاؤں جو ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا, تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو اس کی طریقے سے سکی ہو سکتی ہے, یا اس کو میں لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں. تو ایسے لوگ خود ہی ناکام ہوتے ہیں, اور ایسے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ پہ توکل کی ضرورت ہوتی ہے. حاسدوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو ان کے اوپر ان کے لیول پہ نیچے آ کے ان کو جواب دینے کی, یا ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی کہ اچھا جب نیکسٹ ٹائم ہوگا نا تو میں اس کی بھی اسی طرح بےعزتی کروں گا. نہیں, ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, ان کو چھوڑ دیا کریں. اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ آپ کے حوالے ہے, اور تو مجھے ان کی شر سے محفوظ رکھ. یہ جو کوئی دعا والی بات جس سے ہم کل کہہ رہے تھے نا, جس کو جو بھی معاملات درپیش ہیں اس کو اپنی دعا میں شامل کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے حاسد ہیں تو بالخصوص اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ ہر حاسد کی شر سے. یہ تو ہمیں سکھایا گیا نا سورۃ فلق اور سورۃ الناس. یہی ہے کہ باہر والے جو خطرات ہیں ان سے بھی, اور اندر دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. تو بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کو جواب بھی دے جاتے ہیں, اور خود ہی ان کی جو ساری غلط چالیں اور پلاننگز ہوتی ہیں نا ان کو ناکام بھی کر دیتے. یہاں پہ یہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ پوچھا تو انہوں نے سوال اس لیے تھا, لیکن ان کے اپنے لیے ہی وہ عبرت بن گیا کہ وہ خود بھی اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چالیں چلنے والوں کو کس طرح ناکام و نامراد کرتے. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم زیادہ قوی جماعت ہیں, بے شک ہمارا باپ تو سری گمراہی میں ہے یا واضح بھول میں ہے. اس جب قولو انہوں نے کہا یوسف البتہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی یعنی بنیامین کا ذکر ہو رہا ہے, احب زیادہ پیارے ہیں, یعنی شروع میں سے الف لگ نا تو سپرلیٹو اس میں چلا جاتا ہے, اسم تفضیل کے سب سے زیادہ پیارے ہیں, سب سے زیادہ محبوب. حب ہوتا ہے نا, ہاں بابا اس کا روپ ہے محبت والا یا حب والا. الا طرف ابینا نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے, اور ابی جو ہے وہ باپ کو کہتے ہیں, باپ ہمارے کے. من نا من اور نا سے, من سے, اور نون الف نا ہم سے, یعنی ہماری نسبت یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ عزیز, ہم سے زیادہ محبت ہے. وَنَحْنُ بھی ہم کے لیے آتا ہے, اور ہم عصبہ جو ہے عین صاد اور با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. عصبہ کہتے ہیں گروہ کو, ایک جتھے کو, جو کہ ایسے مطلب زیادہ لوگوں کا گروہ ہونا. تو ویسے تو عصبہ جو ہے یہ اعصاب کا ورڈ سب کو پتہ ہی نا, ہمارے بدن میں جو نروز ہوتے ہیں اعصاب جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ برین کو, اسپائنل کارڈ کو, اور ساری باڈی کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے باندھ کے رکھتے ہیں. باڈی کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو جا کے میسیجز دیتے ہیں. تو ایک پورا ایک جیسا وائرس پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا, اس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے, کنیکٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ ایک جتھا یا ایک گروہ, اس کے معنی میں ایک طاقتور, ایک مضبوط جتھا یا گروہ یا گروپ جو آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. انا بے شک ابا نا باپ ہمارا, لفی البتہ میں, دلال جو ہے وہ گمراہی کے لیے بھی آتا ہے, لا علمی کے لیے بھی ورڈ آتا ہے, اور بہکنے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور مبین کھلم کھلا یا واضح. دلال کا ورڈ جو ہے نا, جس طرح جیسے آپ نے پڑھا, جیسا معبودوں کے بارے میں جب ذکر آتا تو آتا وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, کہ ان کے معبود جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے وہ ان سے گم ہو گئے. ٹھیک ہے,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لا علم ہونا جو سورۃ الدخان میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ آپ کو لا علم پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف معنوں میں آتا ہے. اور مبین کھلم کھلا یا واضح بیان بیان سے. اچھا, اب یہ جو بھائی ہے نا ان کا جو ایک نظریہ تھا اپنے باپ کے لیے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ وہ کیا سوچ رکھتے تھے باپ کے لیے, اور ان کی باتوں میں وہ جو ایک حسد ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین جو چھوٹے بھائی تھے ان کے لیے وہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. کہتے وہ کیا تھے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں نا یوسف اور بنیامین یہ ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں, ان سے زیادہ محبت ہے, وہ ان کی طرف زیادہ دھیان رکھتے ہیں, جبکہ ہم ایک گروہ ہیں, ہم تو اتنے مضبوط طاقتور اور زیادہ ہیں تعداد میں, لیکن ہم ساروں کو چھوڑ کے باپ جو ہے وہ ہمارا وہ ان دونوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. اور اصل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دونوں جو تھے چھوٹے تھے اور ان کی ماں جو ہے ان کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, بنیامین تو بہت ہی چھوٹے تھے, تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ جو ایسے چھوٹے ہوں اور پھر ماں بھی اس طریقے سے فوت ہو جائے تو ایک نیچرل بھی بات ہوتی ہے کہ باپ کا دھیان اس بچوں کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی اخلاق, ان کی سیرت اور ان میں جو رشد و سعادت ان کو نظر آتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو, ان چیزوں کی وجہ سے لامحالہ ایک ہوتا نا کہ دل کا ایک تعلق یا دل کے جو ایک خیالات ہوتے ہیں وہ ایسے بچے کی طرف زیادہ والدین مائل ہوتے ہیں یا دل زیادہ کھنچتا ہے ایسے بچے کی طرف. ویسے تو ٹھیک ہے بچے سارے ہی برابر ہوتے ہیں اور والدین پہ یہی لازم ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ رکھیں, لیکن جو بچہ اخلاق میں آگے ہوگا, جو بچہ زیادہ پیار و محبت اور زیادہ بات ماننے والا ہوگا اس کی طرف نیچرلی دل کھنچتا ہے. یہ تو مطلب اب ہم سب مائیں ہیں, ہم سب کے گھر 2 3 4 بچے ہیں, تو سارے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو دل کی محبت یا دل کے اندر جو انسان کے احساسات ہیں اس پہ اسی لیے پکڑ نہیں رکھی کہ اس پہ انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے, وہ ایک نیچرل چیز ہوگی. اب یہاں پہ جو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ چیز بجائے اس کے کہ وہ بڑے بھائی اس کے اوپر نظر رکھتے یا یہ دیکھتے کہ بھئی وہ اگر باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے تو کس وجہ سے ہے, کہ ہم بھی ویسا اخلاق اپنا لیں یا ہم بھی اسی طرح کی سعادت دکھائیں یا اسی طرح کی اوبیڈینس دکھائیں باپ کے سامنے. لیکن یہاں پہ ہے ایک نظر آ رہا ہے, ایک تو ان کو حسد تو ہے ہی ہے, اور پھر اپنے اوپر ایک مجھے تکبر ہے نا کہ ہم تو ایک بڑا گروہ ہے, ہم تو یعنی بہت مضبوط ہے, ہم عقل والے بھی ہیں. اصل میں جو قبائلی زندگی عرب کی آپ کو پتہ ہے اس میں ایک یہ چیز خاص ہوتی تھی کہ اس میں جو یہ مین پاور ہے نا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی, اور اس میں یہی تھا کہ مطلب جس شخص کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے, جتنی زیادہ اس کے پاس مین پاور ہوتی تھی وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا. ٹھیک ہے نا کہ بھئی جیسا قبائل ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی, تو اس پہ ہوتا تھا کہ بھئی جس کے پاس زیادہ اسٹرانگ خاندان ہے, زیادہ لوگ ہیں, تو وہ زیادہ غالب آ سکتا ہے. اس وجہ سے تو وہ یہ ایک ان کی ذہنیت تھی. لیکن اصل چیز تو بیچ میں وہی حسد اور دشمنی اور جو بغض انہوں نے بلا وجہ کر رکھے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی کوئی ایسی سالڈ ریزن نظر نہیں آتی. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بائبل میں یہ بڑا غلط لکھا ہوا ہے. میں آپ کو کہا تھا نا کہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ بائبل میں کیا غلط چیزیں لکھی ہیں ان کی کتابوں میں. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس وجہ سے حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہ وہ جا جا کے باپ کو ان کی چغلیاں لگاتے تھے اور ان کے بارے میں غلط بات کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ ان کی اگینسٹ ہو گئے تھے. حالانکہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا اعلیٰ اخلاق اور اتنا زبردست کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا نظر آتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات مطلب تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی نا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کہہ لیں جو ان کی اچھی شخصیت تھی اس کو بیان کیا تاکہ
رہتی دنیا تک لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بائبل اور یہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ یہ تو سب رہنے تھے نا, تو ان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ تو امیجز خراب کرتے رہے ہیں انبیاء کے. انہوں نے تو خود لکھی ہوئی ہے نا قصے کہانیاں. تو بہرحال اچھا, ایک تو اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اسٹرانگ اور ہم تو ایک زیادہ تعداد میں, یعنی اگر کبھی باپ کو ضرورت پڑے گی تو اس کو تو ہم ہی کام آئیں گے نا, یہ تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, یہ تو کسی کام کے نہیں ہے. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں ایک بہن بھائیوں میں نا شیطان اس طریقے کی آپ کہہ لیں کہ دشمنی یا حسد ڈلوا دیتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے بعض بچے جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, جب وہ آتے ہیں تو والدین ظاہر ہے ان سے اداس ہوتے ہیں کہ ان کی طرف وہ توجہ دیں یا دھیان دیں, تو وہ دوسرے بہن بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کیوں اتنی توجہ دی جا رہی ہے, یہ تو سال میں ایک دفعہ یا 2 سال بعد آ کے ایک شکل دکھاتے ہیں, ہم پاس رہتے ہیں, ہم خدمتیں کرتے ہیں, ہم سنبھالتے ہیں, اور ہماری طرف تو ہمارے باپ یا ماں جو ہے ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے, ہمیں تو وہ دیکھتے ہی نہیں. ہوتا ہے نا اس طرح کی فیلنگس آ جاتی ہیں. یا ویسے ہی کسی بات پہ کہ اچھا اکٹھا کاروبار ہے تو محنت تو ساری میں کرتا ہوں اور باپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ اگر قرآن سے جڑے ہو نا, پڑھا ہو, سمجھ ہو کہ یہ شیطان ہے جو اس طرح کی پھوٹ ڈلواتا ہے اور اس طرح کی سوچیں ڈلواتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی قرآن تو ہم نے نہیں پڑھا ہوتا نا سیکھ سمجھ کے, یا علم اس کا صحیح حاصل نہیں کیا ہوتا, بس ہم نے وہی عربی ہی پڑھی ہوتی ہے یا بچپن میں ایک دفعہ پڑھ لیا ہوتا ہے, تو پھر انسان ان جذبات کو سمجھ نہیں پاتا, اور پھر وہ بڑے آرام سے شیطان کے لیے جو ہے نا ایک پیس آف کیک بن جاتا ہے, ایک بڑا آسان نوالا بن جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کو بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ تھا. اور اس میں پھر آگے بھی اب آپ اس سے بھی ان کے خلاف کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ اِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ تو گمراہ ہوا ہے, وہ تو واضح بھول میں ہے. اب یہاں پہ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے باپ کے ساتھ آ کے بات کی نا, تو دونوں کا اخلاق جو اس میں ایک واضح فرق ویسے ہی نظر آتا ہے, یعنی ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ جو گروہ تھا اس کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے پیار محبت سے آ کے باپ سے بات کی تھی نا, یا ابتی کہہ کے, جس میں پیار اور محبت بھی ہے اور ساتھ ایک عزت اور احترام بھی ان کا نظر آتا ہے, 2 چیزیں. اور تیسری چیزیں اپنے باپ کے اوپر ایک ٹرسٹ اور ایک اعتبار اور ایک بھروسہ نظر آتا ہے کہ اگر ان کو کسی چیز میں کنفیوژن ہوئی تو وہ ادھر ادھر نہیں گئے, وہ سیدھا باپ کے پاس آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ٹرسٹ تھا کہ میرے باپ کے پاس علم ہے, وہ مجھے صحیح گائیڈ کرے گا. جیسا ہم نے لاسٹ ویک بھی دیکھا تھا نا کہ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے بچوں کو, ایسا تعلق ہونا چاہیے. لیکن جب اخلاق اتنا بگڑا ہوا ہو, اور یہ بڑے بھی تھے ایج میں, اور اگر دیکھا جائے تو تھے تو یہ بھی نبی کی اولاد ہی نا, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کسی نبی کی اولاد ہے یا نبی کے گھرانے میں پرورش پا رہا ہے. شیطان جو ہے نا وہ کسی کو بھی بھٹکا سکتا ہے, کسی کو بھی ہٹا سکتا ہے راستے سے, اور یہی معاملہ تھا. اسی نبی کے گھر میں, اسی نبی کی تربیت میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے, اور اسی نبی کے گھر میں اسی باپ کی تربیت میں یہ 10 بھائی بھی تھے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اخلاق میں کتنا فرق ہے, کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ کے نہ صرف پیار سے بلکہ عزت اور احترام سے اور ایک بھروسے اور ٹرسٹ کے ساتھ باپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو علم رکھتا ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا, اور میرا باپ جو ہے وہ علم والا ہے. اور دوسری طرف یہ بھائی جو ہے ان کو نہ تو کوئی پیار ہے, نہ ان کی بات کے طریقے میں کوئی عزت اور احترام باپ کے لیے نظر آتا ہے. الٹا آپ دیکھیں کہ باپ کے کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو اس کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے, اس کو تو یہ تو بالکل ہی راہ سے ہٹا ہوا ہے, اس کو تو یہ تو ایک بڑی بھول میں ہے. آج کل بھی جس طرح بچے آپ دیکھیں کہہ دیتے ہیں نا کریزی پیرنٹس, او مائی فادر از ویری کریزی, او ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ, مائی پیرنٹس دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. یا بعض تو بہت غلط قسم کے الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں. اور اکثر بچوں کا آج کل یہی معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ تو اتنے کنزرویٹو پیرنٹس ہیں, جو یہاں کے ملکوں میں رہنے والے, انہوں نے ایک ٹرم سیکھ لی ہوئی ہے دیسی پیرنٹس. These desi parents, they all have the same mindset, they all think the same way. ان کو تو بس یہ they are all crazy.
देसी पेरेंट्स आर क्रेजी, ये बड़ा कॉमनली आप बच्चों को सुनते देखेंगे। उनको तो बस यही नजर आता है और गिले शिकवे कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के। वो जब बात करेंगे ना तो अपने पेरेंट्स को इतना लेट डाउन करके, या ऐसे जैसे पेरेंट्स जो है वो कोई अल्लाह की नेमत तो है ही नहीं ना, वो तो एक मुसीबत है उनके सर के ऊपर। और हम ये कहते हैं आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं ना, ये कितनी बदअखलाकी और बदलिहाजी में पड़ गए हैं। अब आप ये देखिए, ये कितने हजार साल पहले का वाक्य है। वही माइंडसेट यहाँ भी नहीं नजर आ रहा औलाद का कि ये तो क्रेजी है, बाप तो हमारा पागल है, इसको तो पता ही नहीं है, इसको ही डजंट नो एनीथिंग। और हमारे साथ तो इसका रवैया ऐसा ही होता है। बच्चों को ये चीज भी बहुत आ जाती है कि हाँ, मेरे साथ तो पेरेंट्स जो है ना वो हमेशा ज्यादती ही करते हैं, उनको कभी भी मैं पसंद नहीं आया, वो दूसरे बहन भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। अब देखें, एक ही बाप है जिसके बारे में हजरत यूसुफ को ये लगता है कि वो बहुत इल्म वाले हैं, और वो आके उनसे उस इल्म के बारे में पूछते हैं, या अपनी जो उनको कंफ्यूजन उसके बारे में पूछते हैं। और वही बाप है जिसके बारे में ये भाई ये कह रहे हैं कि ये तो ला इल्म है, इसको तो कुछ भी नहीं पता ना। तो इनके लहजे में भी एक बदतहजीबी है, और इनकी सोचों में भी बाप के लिए इतनी नेगेटिविटी है, और कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इज्जत और एहतराम नहीं है। ठीक है, हालांकि वही बाप है, बाप तो एक ही है, लेकिन इतना फर्क। इस तरीके से शैतान जो है ना वो खराबियां डलवाता है। और ये जो बहन भाइयों का आपस में रवैया और उसमें हसद, या बच्चों का वालिदैन के ऊपर एतराज और उनके साथ इस तरीके के ख्यालात रखना, ये हर दौर में रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान तो हर दौर में इंसानों को बहकाता आया ना, शैतान ने तो कसम खाई हुई है, तो उसके हथकंडे और तरीके तो वही रहे हैं। जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन शैतान के तरीके और हथकंडे वही रहते हैं। और वो उसी तरह से फूट डलवाता है बहन भाइयों के दरमियान, उसी तरह से दुश्मनियां डलवाता है, उसी तरह से वो खिलाफ करता है बच्चों को पेरेंट्स के और पेरेंट्स को बच्चों के। आज आप देखें, बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो इतने ज्यादा अपने बच्चों के खिलाफ हो गए हैं, या उनके दिलों में ऐसी नेगेटिविटी शैतान ने डाल दी हुई है, तो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा तो है ही बहुत बुरा, उसकी सारी अच्छी चीजों को वो ओवरलुक कर जाते हैं। तो अगर किसी के दिल में इस तरह के सख्त या ख्यालात आ गए हैं, या ऐसी नफरत या ऐसी रिजिडिटी आ गई है अपने बच्चों के लिए, तो वो अपने लिए दुआ करे कि अल्लाह मेरे अंदर से ये जो एक सख्ती है अपनी औलाद के लिए, ये खत्म हो जाए, या मेरे अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है, या जो हेट्रेड की फीलिंग्स आ गई हैं, इसको आप खत्म करें। दुआ में बड़ी ताकत होती है। या अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, या वो बिल्कुल ही हिदायत पे नहीं है, तो उसके लिए भी दुआ करें, खूब खूब दुआ करें, गिड़गिड़ा के करें, रो के करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर सुनता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप उस बच्चे को एक पॉइंट आउट कर दें कि ये तो है ही ऐसा, या ऑन दी अदर हैंड बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं कि बस हमारे पेरेंट्स तो है ही ऐसे ना। देखिए, हर घर में ये होता है, ये जो जनरेशन गैप है ना, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे ही दौर में था, हमारा और हमारे पेरेंट्स का था, उनका और उनके पेरेंट्स का था, हमारे बच्चों का हमारे साथ है, और हमारे बच्चों का उनके बच्चों के साथ होगा। क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स ने एक और दौर में ब्रॉटअप पाई होती है, बच्चों ने एक और दौर में, तो वो जनरेशन गैप तो कभी खत्म नहीं होता। हर बच्चे को ये लगता है कि उसके माँ बाप जो है वो फरसुदा ख्यालात के हैं, वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, उनको कुछ नहीं पता, या वो क्रेजी हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। और ये तो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, खाम खा के हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। जमाना किस तरफ जा रहा है, हमारे पेरेंट्स इतने ओल्ड है, हमें ये नहीं करने देते, वो नहीं। ये हर घर की कहानी है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन ऐसे में जाहिर है पेरेंट्स बड़े हैं, उनको अपना दिल बड़ा करना है, उनका तजुर्बा ज्यादा है, उनमें बड़ी उम्र के साथ जाहिर है पेशेंस ज्यादा आ जाती है, सब्र ज्यादा आ जाता है। वरना देखिए, इंसान का नफ्स और शैतान जो कि इंसान को बहकाने में दो अहम महरकात होते हैं, वो हर दौर में वैसे ही हैं। अगर इंसान इनको काबू कर ले तो वो कामयाब हो सकता है और इन चीजों को ओवरकम कर सकता है, वरना फिर जाहिर है तबाही का ही रास्ता है, क्योंकि शैतान तो हर दौर में इंसान को तबाही की तरफ ही लेके जाता है। हम हर दौर में यही सुनते नहीं आए, हमारे वालिदैन हमारे बारे में कहते थे आजकल की औलादें तौबा ये किस तरह की हैं, हमें तो हिम्मत नहीं होती थी अपने माँ बाप के सामने ऐसा करने की। और आज हम यही बातें अपने बच्चों के बारे में कर रहे होते हैं, यही बातें आगे भी चलेंगी। तो ये जनरेशन गैप तो रहना ही है। बात सिर्फ ये है कि इंसान अगर इस चीज को समझ ले, सीख ले, अपनी इस किताब से जुड़ के ये इल्म हासिल कर लेना कि ये होता क्यों है, कि मैंने शैतान के हथकंडे में नहीं आना, क्योंकि शैतान ने तो ये कसम खाई हुई है और वो तो ये सारे तरीके अपनाएगा, और मैंने अपने नफ्स के हाथों नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल करना। अगर औलाद को भी ये बात समझ आ जाए और माँ
ماں باپ کو بھی، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ اچھے تعلقات ہوں، گھر کی فضا اچھی رہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گھر کا ماحول کتنا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی خاندان میں ایک ہی ماحول میں پرورش پانے والے بچوں میں اتنا زیادہ سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے، حالانکہ ایک ہی باپ کے اندر وہ تھے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کس طریقے سے دشمنیاں ڈلاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کی خاص دعا کریں. یہ جو شیطانی وسوسے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی بالخصوص روز دعا کریں، کیونکہ جو شیطان ہے نا، یہ برائیاں بھی ڈلواتا ہے، یہ دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں بھی کرتا ہے، یہ وسوسے بھی ایسے ڈالتا ہے کہ انسان دل میں سوچتا اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ خود بھی سمجھ نہیں آتی. اور وہی ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ سامنے آتا ہے تو آپ اس کے اوپر ساری وہ نکال دیتے ہیں، کیونکہ آپ اسے 1 دن یا 2 دن پہلے آپ یہی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تو ہے ہی ایسا، ہے ہی ویسا. یا کوئی ایسا رشتے دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی والدین میں سے کوئی ایسا کہ وہ اتنا دفعہ آپ کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو ہی نہیں رکھ پاتا اور وہ غصے میں کھولتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، کل بھی یہی بات کر رہے تھے نا کہ جب غصہ آئے نا تو سمجھ آئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور غصے میں آ کے جو غلط آپ سے ہوتا ہے، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا آپ اپنے جو سرونٹس وغیرہ، کیونکہ وہ بھی تو آپ کے انڈر ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کر رہے ہیں کوئی غصہ یا والدین پہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کو شیطان غلط طرف لے کے جا رہا ہے. تو اس کے لیے بھی خاص دعا کریں کہ اللہ مجھے ان شیطانی وسوسوں سے بچا لے، شیطان کی اس جالوں سے اور اس ہتھ کنڈوں سے مجھے بچا لے کہ میں بدگمانیاں نہ پالوں اور میں جو ہوں کسی کے بارے میں غلط سوچ نہ پالوں، اور وہ بھی میرے اپنے بچے یا میرے اپنے والدین یا میرے اپنے بہن بھائی، ان کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی میں آ جاؤں. تو یا اللہ تو ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے، اس کے ہتھ کنڈوں سے. اور تعوذ پڑھنے کی عادت ڈالیں. جیسے ہی آپ کو وسوسہ آ رہا ہے بچے کے بارے میں، کسی کے بارے میں، فوراً تعوذ پڑھنا شروع کر دیں. فوراً سورۃ فلق، سورۃ الناس اسپیشلی بار بار پڑھیں اس وسوسے اور سمجھیں. یہ فہم ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے، یہ شعور جو ہے بہت ضروری ہے. اس لیے اس کی دعا کریں کہ یا اللہ اس شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اور یہ جو مجھے اتنا غصہ دلا دیتا ہے اور میرے دل میں غلط تھاٹس اور بدگمانیاں ڈالتا ہے، اس سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بلکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا، اس کی بھی تسبیح کریں. کوشش کریں کہ جب بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے نا تو ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز بیٹھ کے یہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ میری تو کوئی طاقت ہے نہیں، طاقت قوت سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، کہ وہی مجھے کسی گناہ سے بچا سکتا ہے، وہی مجھے ان وسوسوں سے بچا سکتا ہے، وہی مجھے نیکی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. انسان تو کسی قابل نہیں نا. تو ایک اس طرح کا فہم اور شعور ہمیں ضرور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھیں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو لفی دلال مبین نقتلوه، پھر آپ نون کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ مبین پہ رک گئے ہیں تو پھر آپ اگلا جو ورڈ ہے اس پہ الف پہ پیش لگا کے اس کو پڑھیں گے. تم یوسف کو علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینکو، اس سے تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم صالحین کی جماعت بن جانا. اقتلوا قتل کر دو، امر کا صیغہ ہے قاتلا. یوسف کو یوسف علیہ السلام کو، او یا اطرحوہ پھینک دو اس کو. ٹھیک ہے، یہ اس ورڈ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے جو اقتلوا تھا سب اس میں ہوتا یہ کہ اگر شروع میں الف خالی ہو نا، جیسے دونوں میں آپ دیکھیں تو آپ فرسٹ حرف الف، دوسرا قاف اور تیسرا تو تیسرا جو حرف ہوتا ہے نا اس کو بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے. اگر اس پہ پیش ہے تو شروع کے الف پہ آپ پیش لگائیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو شروع کے الف پہ زیر لگ جاتا ہے. رائٹ، اگر یہ تجوید کرنے والوں کو تو پتہ ہے، باقیوں کو بتا رہی ہوں. اینی وے، اوترحوہ او یا پھینک دو اس کو. کوئی راہا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت ہی بیکار سمجھ کے، ردی یا فالتو سمجھ کے پھینکنا. جیسے کچرا کو ہم کیسے پھینکتے ہیں، اس کے تو دھیان تو نہیں دیتے نا، کوئی چھلکا ہے یا کوئی ردی چیز ہے. اردن کسی زمین پر، ارد زمین کو. یخلو جو ہے خا لام اور واو، جس کا مطلب ہوتا ہے نا خالی ہونا، کہ خالی ہو جائے گا. جس طرح آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، اذا خلو الی شیاطینہم، کہ جب وہ
تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی ایک خلا میں ہوتے ہیں جب اور کوئی نہیں، تو خالی ہو جائے گا لکم لیے تمہارے، وجہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، واو جیم ہاں چہرہ، ابیکم باپ کا تمہارے، ٹھیک ہے، کم جو ہے وہ تم پلورل کے لیے آتا ہے، وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا، من بعد ہی بعد اس کے، قومن ایک قوم یا لوگ یا ایک گروہ، صالحین نیکوکاروں کا، صالح سے یعنی بعد میں تم نے ایک بن جانا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ بھائی کی حسد میں کتنا زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور کتنے زیادہ سنگدل ہو گئے ہیں، کیسے سخت ان کے دل ہو گئے ہیں کہ وہ سگے بھائی کی جان لینے کا سوچ رہے ہیں، اس کو قتل کر دینے کا سوچ رہے ہیں، اور ترکیب کر کے پھر ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھر اس کو ایسے پھینک دو کسی دور کی زمین میں جا کے، اس یعنی جہاں سے اس کو کوئی واپسی کا راستہ نہ ملے، یعنی بیسیکلی بس ان کو یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اس سے جان چھڑائیں، کسی طرح سے یہ ہماری نظروں سے ہٹ جائے، یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری راہ کا کانٹا ہے کہ یہ ہٹ جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ باپ کا چہرہ ہمارے لیے خالی، جسے کہتے ہیں نا کہ جگہ خالی ہو جائے گی، تو اس کو اٹھا کے کہیں پھینکو، ہمارے لیے پھر جگہ بن جائے گی۔ لینا تو وہ باپ کی توجہ چاہ رہے ہیں، باپ کی محبت چاہ رہے ہیں، لیکن وہ حسد میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسی دشمنی کر رہے ہیں کہ اس کو جان سے مارنے کی ترکیبیں، یعنی اتنا حسد تھا ان کو، ایسی دشمنی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ شیطان سگے بہن بھائیوں کے درمیان بعض دفعہ ایسا حسد اور ایسی دشمنی ڈلواتا ہے کہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ نفرت ہی نفرت ہو جاتی ہے اپنے اس بہن کے ساتھ یا اپنے اس بھائی کے ساتھ، اور بس انسان کہتا ہے یہ تو دنیا کا سب سے برا انسان ہے، سب چیزیں وہ بھول جائے گا اور وہ بس ایک ہی لائن پہ سوچی جائے گا جدھر شیطان نے اس کا دھیان دلوا دی نا کہ یہ تو ہے ہی برا، یہ تو ہے ہی ولن، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو وہ کیا، اور اس کے بارے میں وہ برا سوچ کے یہاں تک کہ بس اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ چلو اب ہم کہتے ہیں کہ جی بھائی بہن لڑائی تو ہو جاتی ہے لیکن جان کے درپے نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ دلوں کی سختی جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا نا اس کے اوپر غور کریں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے بعض فیملیز میں، اچھے بھلے پیار محبت سے رہنے والے بہن بھائی یا ایک ہی گھرانے میں ایک ہی والدین کے ساتھ ادب پرورش پانے والے، ان کے درمیان شیطان اتنی نفرتیں اور دوریاں ڈلوا دیتا ہے، کیونکہ یہ تو رشتے وہ ہیں جو قائم رکھنے والے ہیں نا، اور صلہ رحمی اور اس کے بارے میں تو کتنی ڈیٹیلز میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور کتنا اس کا گناہ ہے قطع رحمی کا، یعنی خونی رشتوں کو توڑنے کا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ قطع رحمی کروائے، دشمنیاں ڈلوائے تاکہ انسان کا مال نامہ خراب ہو، اس کی آخرت میں ناکامی ہو، آخرت کا خسارہ، یہ تو شیطان کا فیورٹ کام ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کر کیا رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں اس کے برعکس یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ اپنا اخلاق ویسا کر لیتے یا یہ سوچتے کہ یوسف کے ساتھ کیوں باپ کو جو ہے وہ زیادہ محبت ہے، یا تو تھوڑا اتنا مارجن دیتے کہ وہ چھوٹا بھی ہے اور ماں بھی اس کی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ اپنی خدمت سے یا اپنے اچھے اخلاق سے باپ کے زیادہ قریب ہے، تو ہم بھی اپنا اخلاق ویسا کر لیں، یا ہم اس کی اچھائیوں پر نظر رکھیں کہ وہ کتنا اچھا ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کی جیسا بننے کی کوشش کریں، کوئی اپنا مقام بنا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے اس دنیا میں وسائل رکھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز بھی دی ہے، انسان کے دل میں بھی اور دماغ میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہے نا، ایک گھنٹی تو بجتی ہے، اب یہاں پہ اس گھنٹی کا بھی ذکر ہمیں ملے گا، بلکہ یہاں پہ بھی اور اگلی آیت میں بھی گھنٹی مینس کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک الارم رکھا ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک جب وہ برا کچھ کر رہا ہو یا سوچ رہا ہو تو وہ ضمیر کی آواز جو ہے وہ تو ایک آتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ غلط ہتھ کنڈوں سے وہ کام لے رہے ہیں، اس کی بجائے اگر کوئی عقل سے کام لے لیتے، کوئی تھوڑا سوچ لیتے، سمجھ لیتے، شیطان کے بارے میں کچھ سوچ لیتے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہمیں سوچیں ڈلوا رہا ہے یا ہم سے یہ غلط کام کروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی راستے بند تو نہیں رکھے ہوئے ہدایت پہ آنے کے لیے، صرف انسان کی اپنی ڈسکشن پہ چھوڑا نا کہ وہ کون سا راستہ اپناتا ہے۔ اب
انسان اگر شیطان کے ہی پیچھے جائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دوسروں کا بھی نقصان کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو مار دو یا اس کو پھینک دو جا کے، بالکل جیسے یعنی اتنی نفرت تھی ان کے دل میں کہ جیسے ہم کچرے کو پھینکتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے نا کہ یہ اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کو پھینکنا یا نہیں ہے، مطلب کوئی کیلے کا چھلکا ہے یا کسی پھل کا یا پیاز آلو کے چھلکے ہم ایسے ہی پھینک دیتے بیکار سمجھ کے۔ اتنی نفرت اور اتنا حسد اور ایسی دشمنی ان کے دل میں تھی کہ اوت رہو، جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے فالتو ردی چیز کو پھینکنا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو بالکل ایسے پھینک دو کہیں جا کے کہ یہ ہماری گھر سے دور ہو جائے، ہماری اور باپ کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اور یہاں پہ پھر اگر آپ دیکھیں نا کہ ان کی ایک جو سائیکی آپ کو نظر آتی ہے، ان کی سوچ اور ان کی نفسیات کس طرح کی تھی کہ غلط کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ اس کے بعد پھر تم جو ہو نا وہ نیک بن جانا۔ صالحین نیک سے ہے نا، اس کے دو طریقے سے ترجمے کیے گئے ہیں اس بات کے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ ایک تو یہ کہ ہم ابھی یہ کام کر لیتے، اس کے بعد پھر ہم توبہ طائب کر لیں گے، اپنے گناہ پہ معافی مانگ لیں گے اور پھر ہم نیک بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا، اور یہ بھی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے لوگوں کی، یہ نفسیات کہ ان کی جو وہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، وہ ایک طرف بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہوتی ہیں، کہ دنیا دار ہوتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے میں آئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہوتا، یا اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو جہاں پہ ہوتا ہے نا یہ کہ نقید لہم شیطانا مریدا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں۔ تو جب اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ اس انسان کے ساتھ بطور سزا کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک شیطان اتنا زیادہ مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کو بس پھر کچھ اچھائی سوچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو پھر شیطان ہی آئے گا نا، وہی وسوسے ڈالے گا۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ غلبہ ہوتا ہے شیطانی سوچ کا اور گناہوں کا اور اپنی نفس کا، کہ وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بس ہم نے اب یہ گناہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی نہیں بعد میں معافی مانگ کے جو ہے نا ہم نیک بن جائیں۔ یہ ہو جاتی ہے نا ایسی نفسیات۔ تو یہی چیز یہاں پہ ان کو نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک ترجمہ بعض مفسرین نے اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہو جائے گا نا، یہ ہٹ جائے گا راستے سے، تو پھر تم باپ کی نظر میں اچھے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جو ہے باپ تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، اور بعد میں جو ہے جب یہ ہٹ جائے گا تو پھر خود بخود ہی یہ نیچرلی ہوگا کہ باپ کی نظر جو ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دونوں ہی جو ان کی اگر جس طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا جائے تو ترجمے میں دونوں کی گنجائش ہے۔ اگر یہ سوچا جا رہا ہے تو بھی غلط ہے، مطلب کہ اس کو ہٹا دو تو ہم پھر اچھے بن جائیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ کیوں اچھا لگتا ہے باپ کو، یا اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ اور اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے کہ ابھی بس یہ گناہ کر لو، یہ بھی ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے نا شیطان کا، کہ دل کی تسلی کے لیے کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گی، کوئی بات نہیں، یعنی ہم نے کرنا ضرور ہے، کیونکہ اتنے زیادہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور شیطان کے ہاتھوں ایسے مغلوب ہوئے ہوتے ہیں نا کہ ان سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ صبر کریں یا اپنے آپ کو روکیں یا کوئی اچھی تھاٹ سوچ لیں، کہ بس کرنا تو ضرور ہے، بعد میں پھر ہم توبہ کر کے جو ہے وہ نیک بن جائیں گے۔ بعض لوگ یہی سوچ سوچ کے جو ہے نا وہ گمراہیاں کرتے جاتے ہیں، غلط کام کرتے جاتے ہیں، کوئی نہیں بعد میں نیک بنے۔ ہمارے یہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے نا کہ لوگ چاہتے ہوئے بھی یا قدرت رکھتے ہوئے بھی، ایک ہمارے ہندو پاک میں یہ بہت زیادہ کہ حج کا جو فریضہ ہے نا، اس کو اس نیت سے لوگ مؤخر کیے جاتے ہیں کہ ابھی رہنے تو بڑھاپے میں کر لیں گے تاکہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے جو ہے نا وہ ہم سارے گناہ دھلوا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا غلط نظریہ ہے۔ کس کو کتنا پتہ ہے کہ واقعی اس نے بڑھاپے تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا؟ اور مطلب شیطان جو ہے نا وہ اس طرح کا آپ کو یقین دلوا دیتا ہے کہ تم تو جو ہو وہ بس یقیناً یعنی
بڑھاپے تک پہنچو گے تو ابھی کوئی ضرورت نہیں کرنے کی، یعنی ابھی جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، بڑھاپے میں جا کے ایک دفعہ حج کر لینا تاکہ تم اچھے جو ہے نا بالکل گناہوں سے پاک ہو جاؤ. حالانکہ حج کرنے کی اگر استطاعت ہے تو وہ تو فوری کرنے والا فریضہ، اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. لیکن بس وہ صرف ایک میں مثال دے رہی ہوں کہ شیطان اس طریقے کی تھاٹس دیتا ہے کہ ابھی یہ غلط کام کرتے رہو، اپنی زندگی ایسی گزارتے ہو آرام سے، ابھی تو تم جوان ہو، جوان کون جا کے حج کرتے ہیں، تم حج جو کرنے والی بات ہے نا وہ بالکل بڑھاپے میں اینڈ پہ جا کے کرنا. اور ہمارا یہ بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ لو نا بوڑھے لوگ پہ جا کے حج کرتے ہیں. اگر تو کوئی اس میں ہے کہ ٹھیک ہے اس کی استطاعت ہی نہیں تھی اور وہ پیسے جمع کر رہا تھا، اس میں اس کو اتنے سال لگے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن استطاعت تھی، بینکوں میں پیسہ بھی تھا، بینکوں میں سونے کے زیورات بھی پڑے ہوئے تھے، تو پھر ظاہر انسان کی اوقات تو تھی، وہ اس میں آتا تو ہے آپ کی استطاعت میں. یہ تو اپنی استطاعت خود چیک کرنے کی بات ہے. تو یہ ان کی یہاں پہ جو سوچ ہے نا اس کی عکاسی یہاں پہ کی گئی ہے کہ کتنے سنگ دل ہو گئے تھے، کیسی نفرت و دشمنی ہو گئی تھی، اور پھر بیچ میں اگر وہ جو ایک ضمیر کی آواز بھی تھی اس کو بھی وہ کیسے دیکھ لیں گے، کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے یا پھر ہم اچھے بن جائیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اسے کوئی راہ چلتے مسافر یا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا اگر تم نے یہ کرنا ہی ہے. قال کہا، قائل کہنے والا، فاعل کے وزن پہ ہے، قاف واو لام یہ روٹ ورڈ ہے دونوں ورڈز کا. کہا ایک کہنے والے نے، قائل کہنے والا، منہم انہی میں سے، لا تقتلوا نہ تم قتل کرو، تا تم کے لیے آتا ہے والا، قاف تا لام، نہ تم قتل کرو. یہ نہیں کا صیغہ بن جاتا ہے لا تقتلوا، جو ہے جیسے ایک امر کا صیغہ ہوتا ہے نا اقتلوا قتل کر دو، اور اس میں لا تقتلوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، گرامیٹک ٹرمز ہے. یوسف کو، وَأَلْقُوهُ بلکہ ڈال دو اس کو، بلکہ واو جو ہے نا یہاں پہ اور کی بجائے اگر آپ بلکہ کا ترجمہ کریں تو زیادہ جیسا القاء کرنا ہوتا ہے نا، یہ لام قاف یا ملاقات والا جو ورڈ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے، تو وہ جیسے ڈال دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا دل میں القاء ہو گیا. تو ڈال دو ہو اس کو، ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، فی میں کس میں، غیابت الجبی. غیابت جو ہے غین یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور غیبت بھی اسی سے ہوتا ہے، غائب ہونا، غیب، یہ ساری اسی روٹ ورڈ سے ہیں. اس سے مراد اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی گڑھا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی چیز کو چھپا کر غائب کر دے. جیسے کسی گھنے جنگل میں بھی اگر کوئی چلا جائے گا نا تو وہ چھپ جائے گا، کسی گڑھے میں اگر کوئی چلا جائے گا، یا جیسے قبر ہے اس میں بھی چلا جائے، ٹھیک ہے، تو غیابہ اس کو کہتے ہیں. اور الجبی جو ہے، جب جو ہے وہ بے کنارے والا یا کچا کنواں، اس کے لیے الجب آتا ہے. کنویں بھی جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ جب اس کو کھودا جاتا ہے تو اس کے اوپر پراپر ایسے دیوار سی بنا دی جاتی ہے، پھر اس میں وہ یعنی ایک ارینجمنٹ ایسے کر دیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ دور سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کنواں ہے یہاں پہ، اور لوگوں کی زیادہ رسائی بھی ہوتی ہے، وہاں سے آنا جانا بھی ہوتا ہے. اور ایک ایسا ہے کہ جو بس ویسی کنواں بنا ہوا ہو جس کی کوئی ایسی اس کے ارد گرد کوئی تعمیر وغیرہ نہ کی جاتی ہو، کوئی دیوار وغیرہ، اس کو جب کہتے ہیں. تو کچے کنویں میں یا کچے کنویں کے اندھیرے، ہم کہتے ہیں نا اندھیرا کنواں، اس معنوں میں ہے یہ کہ اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو یا کنویں کی گہرائی میں اس کو ڈال دو. اور بیسیکلی یہ وہ چیز یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے، یعنی ایسا کنواں جس کی منڈیر نہیں ہوتی، پکا کنواں نہیں ہوتا، کچا کنواں. ٹھیک ہے. غیابت الجبی یلتقطہ، وہ اٹھا لے گا اس کو. یہ لام قاف اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے، یا جو ہے شروع میں وہ آتائین والا وہ کے معنوں میں ہے، بیچ میں تے جو ہے وہ باب کی، باب یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ گرامر میں مختلف گروپس ہوتے ہیں، باب کی تا بیچ میں آ رہی ہے. اور لقطہ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے جیسے کوئی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے نا احسن القصص ہے نا، تو اس میں آپ کو بڑے نئے نئے الفاظ ملیں گے.
تو چونکہ یہ اس میں بہت زیادہ نئے الفاظ ہیں تو آپ اس کی علیحدہ سے لسٹ بنا لیں سورہ یوسف کی، اور ساتھ روٹ ورڈز بھی لکھ لیں، مطلب بھی لکھ لیں، it will be good for you. وہ اٹھا لے گا اس کو بعد السیارہ تھا، کوئی قافلہ، ٹھیک ہے. سیارہ جو ہے سین یا اور را، جیسے سیر کرنا ہوتا ہے نا، سو ایسے راہ چلتے مسافر جو تھوڑی دیر کو کہیں ٹھہر جائیں، تو وہ چیز یہاں پہ یعنی بیان کی گئی ہے. اور یہ جو ہے سیارہ جو ہے قافلے کے لیے بھی آتا ہے، گاڑی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. بعد السیارہ کوئی قافلہ یا کوئی چلنے پھرنے والے. ان کنتم فاعلین، ان اگر کنتم ہو تم فاعلین، فاعل سے ہے، فعل کا مطلب ہوتا ہے نا کچھ کرنا، اس سے فاعل ہوتا ہے کرنے والا، اور فاعلین جو ہے کرنے والے، یعنی کہنے کا مطلب اگر ان میں کرنا ہی ہے تو یہ کر. ابھی جو ہے نا قول قائل، کہ ان میں سے ایک کسی نے کہا، اور اس کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ وہ جو بڑا بھائی تھا نا ان کا، جس کا نام بعض نے یہودا، زیادہ تر یہودا نام بتایا، جس سے پھر آگے نام یہودی پڑا تھا، اور بعض نے شمون نام بھی بتایا. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا کہ جو بھائی ہیں ان کے بائبل میں مختلف نام بتائے جاتے ہیں، رابیل، شمون، یہودا اور یسچر اور اشجر، اس طرح کے نام ان کے آپ ہیں. بعض نے رابیل کا بھی لکھا ہے، کچھ نے شمون نام لکھا ہے، لیکن زیادہ تر نے کہا جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس میں کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا وہ اخلاقی لحاظ سے بہتر تھا، یا اس کے اندر جو ہے نا ایک تھوڑی سی غیرت کہہ لیں یا محبت کہہ لیں، یا کچھ اس کے دل میں نرمی تھی، تو اس نے جو ہے یہ بات کہی تھی، لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دو تو کوئی بھی آتا جاتا قافلہ جو ہے وہ اس کو اٹھا کے لے جائے. یعنی اگر تم نے کرنا ہی ہے تو تم یہ کرو، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ قال قائل، یعنی ایک کسی نے یہ کہا، اب وہ بڑا بھائی کون تھا جو بھی تھا. بیسیکلی اس میں جو سمجھنے کی چیز یا اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ تو وہ بڑا بھائی رہا تھا، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی نا جو پیچھے کار فرما تھی. وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ ہے نا ان ربی لطیف لما یشاء، وہ بھی آگے آپ پڑھیں گے، بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے وہ بڑی کہنے کہ لطیف تدابیر کر لیتا ہے. یعنی ایسی باریک بینی سے اور ایسی زبردست تدابیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو اصل میں تو یہ وہی بات ہے نا کہ تدبیر تو اللہ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ کسی انسان کو کسی جو ایسے مقام تک پہنچانا ہوتا ہے جس کے لیے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہرکارے بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کروا لیتے ہیں، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روک لیتے ہیں. لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، لوگ تو اپنے طور پہ اس کو ان سے ایسی دشمنی دکھا کے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے لیے اتنا ہی دشمنی کر رہے تھے. لیکن اللہ نے جس کے مقدر میں بلندی لکھی، اور اللہ نے جس کی حفاظت فرمانی، اور اللہ نے جس کی زندگی رکھی ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کو کوئی مار ڈالے، اس کو کوئی مٹا دے، یا اس کو کوئی نقصان پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے عزت اور مرتبہ اور تکریم رکھی ہے اس کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا، اس کی کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی تدابیر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جس میں اس کا علم اور اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ تو بھائی کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، پہلے یہی میں نے سوچا، لیکن نہیں کر پائے، جا کے کنویں میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک بھائی تھا جو بھی تھا ان میں سے، اس کے منہ سے یہ کہلوایا. تو یہی ہوتا ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ اسی طرح غالب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کرانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کروا دیتے ہیں کہ وہ پھر سارے جو ارد گرد جو ساری جو کچھ جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی کے مطابق لوگوں سے وہ کام کرواتے ہیں. نہیں کسی کی موت لکھی بھی تو ساری دنیا مل کے اس کو مارنے کی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ نہیں اس کو کوئی مار سکے گا، نہیں کوئی اس کو قتل کر سکے. حالانکہ کتنے چھوٹے سے تھے، ان کو مارنا یا ان کو نقصان دینا کوئی مشکل تو نہیں تھا. وہ 10 بھائی تھے، یہ اکیلے تھے،
اور اتنے جانی دشمن بھی. لیکن بیچ میں سے ایک نے جب یہ بات کہی کہ اس کو قتل نہ کرو. اس میں بھی بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کے جو اثر میں رہ کے یا ان کی کمپنی میں رہ کے اسی طرح برا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دل میں کہیں پہ کوئی خیر ہوتی ہے جو کسی وقت اوپر آتی ہے، وہ اس کی آواز بھی سن لیتا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کو بالکل بچانے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن وہ خود بھی ظاہر ہے اس کے اندر بھی ایک حسد اور وہ دشمنی تو تھی، اور تھے تو سارے ایک ہی سوچ پہ. بہرحال اتنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس نے کہا کہ بھئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کسی کنویں میں ڈال تو کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کے لے جائے. کیونکہ اس وقت ظاہر اسی طرح ہوتا تھا، لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے اور کنویں پہ رک کے تو وہاں سے پھر پانی شانی بھی پی لیتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو. اور یہ ہوتا تھا کہ اگر جو پراپر کنواں بنا ہوتا تھا نا تو وہ تو جس طرح ایک علاقہ یا بستی کے لوگ جو ہوتے تھے ان کے اس علاقے میں ہوتا تھا، یہ قریب ہوتا تھا جس پہ لوگوں کا روز کا ہی آنا جانا ہوتا تھا پانی کے لیے. لیکن کہیں دور دراز آبادی سے کوئی ایسا کنواں جو کہ پراپر بنا ہوا نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی قافلے والے سفر کے دوران رک کے لیں، تو وہ ایسا یعنی ایک اندھیرا کنواں آپ اس کو کہہ لیں جس میں لوگوں کا بالعموم آنا جانا نہیں ہوتا، روزانہ کا آنا جانا نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے یہ چال سوچی کہ غیابت الجبی کسی ایسے اندھیرے کنویں میں اس کو ڈال. اور یہی بات ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کیسی بھی چالیں چلتا رہے کہ آپ کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں، آپ کا کوئی نقصان کر دیں، آپ کو ہٹا دیں اپنے راستے سے، آپ کے دوسروں کے سامنے جو ہے لیٹ ڈاؤن کریں، بے عزت کریں، جو آپ کا مقام یا مرتبہ ہے اس کو کسی طرح سے کم کریں. لیٹ دیم بی، کچھ نہیں ہوتا. کوئی کسی سے ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ فلاں نے تو میرے اوپر یہ کر دینا ہے، اس نے مجھے نظر لگا دینی ہے، اس نے فلاں کو جا کے یہ کہہ دینا ہے، اس نے ایسے میری یہ دشمنی کرنی ہے. اللہ کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے اور آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہیں اور آپ اللہ سے جڑ کے رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت کی دعائیں وغیرہ بتائی ہیں آپ وہ بھی کر رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی جادو ٹونا کرنے والا بھی اس وقت تک نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. کوئی کسی طرح کی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھ لیں، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تدابیر کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خیر الماکرین ہے. یہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بہترین تدابیر کرنے والے ہیں نا. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے حالات کیے اور کیسے ان کی سوچیں بدلی اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. ان ربی کیا ہے، بے شک میرا رب سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. سوری میرے ذہن سے اس وقت الفاظ نکل گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی نگران نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اور چاہے جتنی بھی لوگ کوششیں کر لیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی ہے. اچھا اب انہوں نے ایک چیز سوچ لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ تو قائل کر لیا کہ مارنا نہیں ہے، اس کو جا کے کہیں پھینکا. اب انہوں نے اگلی تدبیر کیا کی، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ یا ابا جان، ہمارے نون الف ہم کے لیے آ رہا ہے، ما لکا کیا ہے لیے آپ کے، یعنی جس طرح کہتا ہے نا واٹس رانگ ود یو، بیسیکلی ایکسپریشن اس طرح کا ہے. لا نہیں، تمنا تا جو ہے وہ تم والا ہے اور حمزہ میم نون جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا، اور نون الف ہم کے لیے کہ آپ تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہمارے، ایمان والا ہی ورڈ ہے، امن والا، یعنی آپ ہمیں امین نہیں بناتے، ہمارے پر بھروسہ یا ٹرسٹ نہیں کرتے.
اللہ یوسفہ کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کے معاملے میں اللہ اوپر کے لیے آتا ہے نا، یعنی یوسف کے اوپر یا اس کے معاملے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ لیے اس کے لَنَاصِحُونَ یقیناً خیر خواہ ہیں. نون صاد اور خواہ ناصح نصیحت کرنے والا جو ہوتا ہے، جو نصیحت کرنے والا ظاہر خیر خواہ ہی ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خیر خواہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پلاننگ کی اور اس کے بعد آ کے وہ باپ کو کیا کہہ رہے ہیں، باپ کو ایک طرح سے جسے ہوتا ہے نا مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہیں آ کے کہ آپ تو ہمارے اوپر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. اب یہ جو جھوٹے انسان ہوتا ہے نا، اس جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ نا بار بار آپ کو اپنے اوپر یقین کرنے کا کوئی ایسا، اپنا یقین دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بولیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کریں گے کہ ہم تو اس کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. آپ یقین نہیں کرتے ہیں. پھر باپ کو دیکھیں آ کے کس طریقے سے، کیونکہ جھوٹے تھے نا، اسی لیے اپنا یقین دلانے کی ان کو ضرورت پڑ رہی تھی نا. اور پھر ایسے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بلیم کریں گے کہ یعنی ہمارا قصور نہیں ہے کہ تم ہم پہ بلیم نہیں کرتے، تمہارے ساتھ مسئلہ ہے کہ تم ہماری باتیں نہیں مانتے یا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. جو ایک بلیک میلنگ والا ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو ٹرسٹ کرنا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور مجھے پتا آپ نے ماننا تو ہے نہیں. بعض بچے بھی کرتے ہیں نا آپ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہ مجھے پتا ماما آپ نے کرنا تو نہیں، بٹ دس از واٹ آئی وانٹ. تو یہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے کی اسٹریٹجیز اپناتا ہے. کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے اس کا تو عمل سے واضح ہو جاتا ہے نا. عمل کی زبان زیادہ سچی زبان ہوتی ہے، اس کے تو عمل سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سچا انسان ہے. اس کو صفائیاں دینی نہیں پڑتی، اس کو اپنا مخلص و خیر خواہ ہونا بتانا نہیں پڑتا نا. جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا عمل کچھ نہیں ہے تو وہ باتوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہوا کہ یہ ایسا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ بلیک میلنگ والا یا ذہن پہ ایک اثر ڈالنے والا انداز بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پر اعتبار نہیں دیتے. تو لیکن یہ کہ ہم تو سچے ہیں، ہم تو بڑے اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. یہ ہوتا ہے بلیمنگ ایٹیٹیوڈ کہ میرے ساتھ پرابلم نہیں، پرابلم تمہارے ساتھ ہے اور مجھے پتا ہے تم نے ماننا تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہہ دیتا ہوں تاکہ اگلا جو ہے وہ آگے سے تھوڑا سا نا ایک انڈر پریشر آ جائے اور وہ کہے کہ یا سامنے کہتے ہیں ہاں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو ایسا کر لیتی ہوں یا میں نے تو ایسا نہیں سوچا تمہارے بارے میں. یعنی ایک تو وہ دشمن تو تھے ہی تھے. اب آپ ان کی شاطرانہ جو ذہن یا سوچ ہے نا اس کو بھی دیکھیں. شیطان جو ہے نا اس طرح کی حربے بھی بہت سکھا دیتا ہے. شیطان کے پیچھے چلنے والے بہت چلاکیاں بھی اس طرح سے کر جاتے ہیں نا. ان کو بھی شیطان سکھاتا ہے کہ شیطان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر نفسیاتی وار کر کے اس کو قابو کیا جا سکتا، تو وہ ایسے ہیلے بھی سکھا دیتا ہے. یہ جو ہے نا کہ دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے تو وہ سکھاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے قابو کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز وہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ نے ماننا تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، کہ باپ جو ہے وہ انڈر پریشر بھی آئے اور وہ سوچے کہ ہائے میرے بچے میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو نہیں، مجھے ان پہ اعتبار کر لینا چاہیے اور واقعی تو بڑے اچھے ہیں. اور تو یہ انہوں نے ایک پہلا جھوٹ یہ بولا آ کے باپ سے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. ارسلہ ارسال کرنا ہوتا ہے نا، راسی اور لام بھیجنا، سینڈ کرنا، رسالہ بھی اسی سے ہی ہے. بھیج دو اس کو، رسول بھی اسی سے یہ سارے الفاظ. معنا ساتھ ہمارے، غدن جو ہے غین دال اور واو، غدن جو ہے یہ آنے والے کل کے لیے، ٹھیک ہے، ٹمورو. اردو بھی والا سال شاید آپ نے میں بھی سنا ہو کہ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. یرتا و یلعب، را تو عین، یا جو ہے شروع میں وہ کے معنوں میں، وہ کھا لے، وہ چر لے، وہ یلعب اور وہ کھیل کود بھی کر لے. لہو و لعب یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے. تو لعب جو ہے نا وہ جسمانی کھیل کے لیے آتا ہے. اور یرتاب جو ہے یہ بیسیکلی ویسے تو جانوروں کے چارہ چرنے کے لیے آتا ہے، لیکن پھر یہ انسانوں کے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو وہ کھا لے، وہ یلعب اور وہ کھیلے. اس لیے اگر آپ کے پاس وہ چر لے لکھا ہوا ہے تو وہ اسی معنوں میں ہے کہ جیسا جانوروں کا چرنا ہوتا ہے نا، تو بیسیکلی انسانوں کے کھانے کے لیے بھی یوز آتا ہے. وہ اور انا بے شک ہم لہو لیے اس کے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، اب
اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ماننا تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے سنسیئر ہیں، ہم اس کے ساتھ بڑے خیر خواہ ہیں، اور اس سے کچھ ایسا امپریشن ملتا ہے جیسے پہلے بھی وہ کچھ چاہتے ہوں گے، اور جیسے باپ جو ہے وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ ان کو نازا تو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو بہرحال انہوں نے شاید پہلے بھی کوئی کوشش کی ہوگی ان کو لے جانے کی. تو انہوں نے کہا کہ کل آپ آ کے نا باپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ ایسا کریں اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے ساتھ یہ بھاگے دوڑے گا، کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا، یعنی ہم جو ہے وہ ایک آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. وہ ان لہو لحافظون، بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. بے شک ہم لحافظون، دو تاکیدی الفاظ کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ میں اتنی زیادہ وہ شدت اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ باپ ٹرسٹ نہیں کرتا، یا باپ کو جو ہے وہ اس نے باپ میں آسانی سے نہیں ماننا. تو کہہ رہے انا لہو لحافظون وہ ان ربی علی کل شیء حفیظ. آیت کی جو میرے ذہن پہ نہیں آ رہی تھی الحمدللہ. اچھا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، جیسا ہوتا ہے نا کہ we'll play together and then we'll have some snacks، اور پارٹی ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آؤٹنگ پہ جانا چاہ رہے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ بھیج دیں. اچھا اس میں علماء نے پھر ایک یہ بھی نقطہ نکالا ہے کہ یہ کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ، یہ اس کی طرف جو رجحان ہے نا یہ انسانی فطرت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو جائز تفریحات ہیں اس کے اوپر دین میں یا شرع میں کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی ہے. جائز تفریحات جو کہ جس میں آپ کو ظاہر ہے کوئی اچھی فزیکل ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اور مینٹل بھی آپ کو کوئی سکون مل رہا ہے، اور آپ جیسے آپ باہر چلے جاتے ہیں آؤٹنگ پہ، کوئی ایسا غلط کام اس میں جو شرعی حدود ہے ظاہر ہے اس کو آپ کراس نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں، ٹھیک ہے. ہاں اس میں آپ نے اپنے جو حالات ہیں یا جو ماحول ہے یا جو ماحول ان دا سینس کہ کیا چل رہا ہے آپ کے ارد گرد، اور مطلب لیٹس سپوز کہ آپ کے نیبرز میں یا ارد گرد رشتے داروں میں جاننے والوں میں جو ہے کوئی بہت غم کا واقعہ ہوا ہے، یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں، اور آپ جو ہے وہ پٹاخے جھنڈیاں اڑانا شروع کرتے ہیں، تو دیٹ از رانگ. ظاہر ہے ایک اخلاقی پابندیاں تو آتی ہیں، لیکن عام حالات میں اگر آپ جس طرح کوئی آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جاتے ہیں ود ان دا شرعی حدود، تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. تو اور یہ ہر دور میں رہا ہے، یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک تفریح انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، بالخصوص جو یوتھ ہیں ان کا اس طرح دھیان بھی زیادہ ہوتا ہے اور ظاہر ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے. ہاں اس میں وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی پیسے کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، کوئی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور ایک کوئی میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بامقصد تفریح ہو، یعنی جس سے واقعی آپ کو یا تو کوئی اچھی فزیکل ایکٹیویٹی مل جائے، یا آپ کو واقعی آپ کے کوئی ذہن جو ہے اس کے اوپر اچھا اثر پڑ جائے، تو دیٹ از اوکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4000 سال پہلے بھی یہ آؤٹنگ پہ جانے کا، یہ انٹرٹینمنٹ اس کا کانسیپٹ تھا، اور وہ نبی ہیں اور وہ منع بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. پر انہوں نے کہا انا لہو لحافظون، بے شک ہم تو اس کے لیے بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں. وہی بات پہلے کا لہو لناسکون، ایک جھوٹ بولا کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ، حالانکہ خیر خواہ تو کوئی نہیں تھے. اب پھر دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تو اس کی بڑی حفاظت کرنے والے. تو یہ ایسے کردار کی آپ کہہ لیں کہ جو صفات ہوتی ہیں نا وہ سامنے آ رہی ہیں، کہ جو ایک جھوٹا اور دھوکے دینے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی باتوں میں بار بار اپنے آپ کو خیر خواہ اور سچا ثابت کر کے اگلے کے اوپر امپریشن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے جی مجھے تو آپ کی بہت زیادہ خیر خواہی مطلوب ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کا فائدہ چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے. ایسا ہوتا ہے نا یہ انشورنس کمپنیز والے یا کوئی بھی جنہوں نے کسی طریقے سے گھیرنا ہوتا ہے لوگوں کو، وہ آ کے اسی طرح کی چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ باپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا، اور ان کو اپنی حرکتوں کا بھی پتا تھا کہ ہماری دیکھیں جو غلط کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے یا میں کیا کرتا آئی ہوں، ٹھیک ہے. پتا ہوتا ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اسی لیے اس کو ضرورت پیش آتی ہے نا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی، سچا ثابت کرنے کی، اور وہ پھر مختلف طریقے سے کوئی طریقے حربے استعمال کر کے یا کوئی گواہیاں دے دے کے، خود ہی اپنی تعریفیں کر کر کے. تو یہ وہ کردار یہاں پہ نظر آ رہا ہے.
جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، جو آپ کے ساتھ واقعی خیر خواہ ہوگا، واقعی آپ کے لیے اچھے خیالات رکھتا ہوگا اور آپ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اس کو یہ چیزیں کبھی بتانے کی یا بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس کے عمل سے پتہ چل جائے گا، آپ کو اس کے اخلاق اور رویے سے پتہ چل جائے گا. جو حسد ہوتے ہیں نا، اور بغض اور دشمنی، یہ انسان چھپا نہیں سکتا. جن کو حسد ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے بے شک اچھے بن رہے ہو، کسی نہ کسی وقت ان کا کوئی ایکشن ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو میرے سے حسد ہے اور یہ جو ہے میرے ساتھ بھی ایسا بغض رکھتا ہے. بہرحال ان کے لیول پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے. ونس اگین یہی ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا صبر سے کام لینا ہے. آپ نے اپنا اخلاق ان کے ساتھ برا نہیں کرنا. اللہ سے توفیق مانگے ان کی حرکتوں پہ صبر کرنے کی اور ان کے وار سے یا ان کی نظر سے یا ان کی چالوں سے بچنے کی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی اور حفاظت. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. انہوں نے کہا بے شک مجھے تو یہ خیال غمزدہ کرتا ہے کہ تم اسے لے کر چلے جاؤ، اور مجھے اس چیز کا خوف بھی ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہو جاؤ اس کو بچانے سے. قولا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب آگے سے کیا کہا ہے، انی بے شک میں، لیحزننی البتہ مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، البتہ یا وہ ہا زا اور نون جو ہے، حزن جو ہے وہ غم کے لیے آتا ہے. حزن ایسی غم کی کیفیت ہوتی ہے جو کوئی ناپسندیدہ چیز آ جائے اور اس کے بعد جو انسان کو غم لاحق ہوتا ہے نا، اس کے لیے حزن آتا ہے. ان یہ کہ تذہبو تم لے جاؤ، تا تم کے معنوں میں زال ہا با ذہبا جانا، ٹھیک ہے، لے کر جانا. تذہبو تم لے جاؤ، بھی ہی اس کو، چونکہ بھی ہی آ گیا نا اس لیے تم لے جاؤ، ورنہ ذہبا ہوتا ہے جانا. تم لے جاؤ اس کو، و اخافو اور میں ڈرتا ہوں. لیحزننی میں نون نی جو ہے وہ میں کے لیے تھا، اور اخافو میں حمزہ زبر جو ہے وہ میں کے لیے آتا والا. خوف جو ہے وہ خوف سے ہے، یعنی مجھے خوف بھی آتا ہے. خوف جو ہوتا ہے وہ آپ کو فیوچر کا ہوتا ہے نا، جو بھی کام ہوا نہیں ہوتا، یعنی اس کے بارے میں جو خدشات انسان کو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فورسی تو کرتے تھے نا کہ یہ مخلص نہیں ہے. ان یہ کہ یأکلہ وہ کھا جائے گا اس کو، یا وہ کے معنی میں آتائن والا حمزہ کاف لام جو ہے کھانا، وہ اس کو وہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. الذئب جو ہے یہ اسی طرح سے آتا ہے، اس کو بھیڑیا یعنی یہی روٹ ورڈ ہے، ولف جو ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ اور تم، انہم اس سے، ان سے ہو وہ، غافلون غافل ہو. غافلون جو ہے نا وہ فاعلون کے وزن پہ غافلون، ٹھیک ہے. اگر غافلین ہوگا تو پھر غافلین اس کی جمع ہے. یہ فاعل و مفعول کا کانسیپٹ تو جیسا انگلش میں بھی ہوتا ہے نا، آبجیکٹ ورب اینڈ سبجیکٹ، تو آبجیکٹ اور سبجیکٹ والا کانسیپٹ عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. تو غافلون فاعلون کام کرنے والا، اس کی جمع غافلون. اور اگر غافلین آئے تو وہ غافلین کی جمع جو کہ مفعول کے معنی میں، یعنی جس کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہو. آبجیکٹ جو ہوتا ہے. اچھا سوری، میں نے تو ٹائم ابھی دیکھا ہے، ٹائم تو آپ کا ہو گیا ہے. اچھا اس کو میں تھوڑا سا بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں، بٹ وی ول اسٹارٹ وتھ دس آیا اگین انشاءاللہ فرام نیکسٹ ویک. یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں بھائی، اور بار بار اپنی محبت اور خیر خواہی اور حفاظت کا یقین دلا رہے ہیں، تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ سوچ کے ہی بہت غم ہو رہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، یعنی اس کی دوری بھی ہوگی، اور ظاہر ان کو ایک پریشانی بھی تھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ خوف بھی ہو رہا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہو جاؤ اس سے، اور یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم اس قسم کو کوئی نقصان نہ دے جاؤ. اب اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہاں پہ آس پاس جنگل تھا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھیڑیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے تھے کہ انسانوں کو جو ہے وہ اٹیک کر دیتے تھے. اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک اس میں ڈسکس کروں گی. ابھی آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، سو ویل کنٹینیو وتھ دس سیم آیا انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگین.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جی پلیز تلاوت. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.